اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آیت میں قرآن مجید کی نعمت اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا۔ بہت بڑی شفا والی سورت ہے سورت فاتحہ، اور کافروں کے انجام پر رنجیدہ نہ ہونے اور مسلمانوں پر اپنی ساری محبت نچھاور کرنے کا بیان ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا کہ اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ بتایا کہ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ملانکی تے جان کے جیڑے کہنے نماز ہی کوئی نہیں، دربار کے ساتھ مسجد ہی کوئی نہیں، چکر ہی کوئی نہیں۔ او خدا کے بندو، عبادت کا پہلا درجہ ہے۔ اگر میرے رسول پاک شدید علیل ہو اور دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بظاہر سہارا لے کے بھی حضور نماز کے لیے پہنچ جائے تو کون سی طریقت پہ عمل کر رہا ہے؟ آخری سانس تک رب کی عبادت کرو۔ یعنی میرا دل کرتا ہے کہ اس آیت کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ جان بھی اس وقت نکالنا جب سجدے میں ہو، اور یا اللہ دنیا سے اس وقت لے کے جانا جب تیرا ذکر جاری ہو، یا اس وقت لے کے جانا جب تیرے نبی کی نعت پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو۔ عبادت میں لے کے جانا، عبادت میں، کیونکہ وہ کہتا ہے نا آخری سانس تک میرا ذکر کرو، آخری سانس تک میری عبادت کرو۔ آگے پھر سورہ نحل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نحل نا شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے نام پر ماشاءاللہ اپنے فضل سے صورتوں کے نام بیان فرمائے۔ اس سورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور استحقاق عبادت میں منفرد ہونے اور اس پر بے شمار دلائل کا ذکر فرمایا گیا۔ اس میں شرک کی مذمت ہے، اور جو منکرین عذاب آخرت ہیں ان کے لیے وعید ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے اسبات کا بیان ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 5 میں چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے، جس میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہے۔ ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس حاصل کیا جاتا ہے، کچھ بار برداری کے کام آتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں جیسے گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ۔ آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اور گمراہی اور ہدایت کو قبول کرنا انسان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں راستے بنا کے دے رہا ہوں، اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ۔ آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ شمس و قمر اور ستارے اسی کے حکم کے تابع۔ انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے سفر بھی کرتا ہے، اور مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے۔ سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں اور منزل پانے کے لیے راستوں، نشان منزل اور ستاروں کا ذکر فرمایا۔ ان تمام نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن کوئی نہیں سکتے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے؟ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 20 سے مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ہے کہ وہ خود مخلوق ہے، وہ بے جان ہے، نعمت حیات سے محروم ہے، انہیں خود اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں ان کے بھی رہنما ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا وبال بھی انہی پہ پڑے گا۔ بڑی احتیاط سے مرشد بننا چاہیے۔ بڑا شوق ہے لوگوں، اللہ جانتا ہے، بڑا شوق ہے۔ اب تو آسان ہو گیا یہ کام کرنا، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔
اب کتنا پھونک پھونک کے چلنا، رہنما بننا، مقتدا بننا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا مشکل سا کام ہے، سوچ سمجھ کے۔ اب تو اللہ خیر کرے، وہ خلافت بھی اس طرح بٹتی ہے جس طرح ریوڑیاں بٹتی ہیں، اور اس کو کچھ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، بس ٹھیک ہے وہ، اور کچھ نہیں تو لائنیں تو سیدھی لگا ہی لیتا ہے نا۔ میرے پاس ایک سنگی آیا کرتے تھے، اپنے پیر صاحب کی بڑی کرامتیں سناتے، بڑی۔ اب آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بندہ انکار کر دے تو بے ادب بھی ہو جاتا ہے، تو سننا پڑتا ہے جیسے بھی ہو، ورنہ آپ کو لوگ بد اخلاق کہیں گے۔ وہ بڑی کرامتیں سناتا، تو ایک دن سویرے سویرے آ گیا، کہنے لگا بھائی جان نے طلاق دے دیا بیوی کو، تو مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھا، وہ میں کہ روز جنہوں دی گل کرنا ہے انہوں نے پوچھنا جا کے مسئلہ۔ ایسا تو نہیں تھا نا کہ صحابہ فیض حضور سے لیتے تھے اور مسئلے کسی اور سے پوچھتے تھے، یہ تو نہیں تھا نا۔ میں پیران نے پوچھ کے انہوں نے تو نہیں نہ ہوندا، انہوں نے مینوں آکھیا کسی عالم نال گل کر۔ میں کہ کمال گل ہے نا، مسئلہ عالم دسے تے پیری مریدی جہل کرے، یہ عجیب فضول بات ہے نا۔ بھئی مسئلہ دس بتانا بھی تو رسول اللہ کا دین ہے نا، یہ اصل دین تو یہ ہے نا نبی پاک کا دین، بتانا اور عمل کرنا۔ اسی طرح ایک صاحب سے میں نے کہا کہ اپنے ہمارے پیر صاحب کے کوئی فکری باتیں، مرشد تو ہوتا ہے کہ ہر موضوع پر وہ ہماری رہنمائی کرے، یعنی کوئی سبق ایسا رہے نا کہ جو اس نے سنایا نہ ہو، پڑھایا نہ ہو۔ تو کہنے لگے ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے، وہاں تو کوئی اور جمعہ پڑھاتا ہے۔ تو میں کہا انہوں آج 4 کتابیں لے کے تو پڑھے، ہاں کوئی دین کی بات اس سے باہر ہے، آپ کی مہربانی باہر ہے۔ میدان علم میں جب یہ لوگ جاتے ہیں نا جی، پھر انہیں کوئی جواب نہیں آتا۔ اب وہ تو لال مال والا ہے نا، وہ دیکھ لیتا ہے جاہل پیر کون سا ہے، اس کو جا کے سوال پوچھتا ہے، پھر وہ ویڈیو بنا کے تو ظلم کرتا ہے، وہاں سے فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں، ہمارے کھاتے میں لوگ ہی ایسے پڑ گئے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے نا ایک بابا پکڑا گیا، تو پتہ نہیں کچھو کما پیر تھا کہ کیا تھا، ہے تھا نا کوئی کچھوا پیر کے کیا ہے تھا نا جی ایسا۔ تو مجھے ایک صاحب نے نا اس نے ویڈیو بھیجی، کہنے لگا جی یہ پیر پکڑا گیا۔ میں کہ ساڈا نہیں ہے، تسی رکھ لو۔ پاگل دا کی کردا ہے، میں کہ تسی رکھ لو نا، چونکہ ہمارے کسی بندے نے نہ اپنے پیج پہ لگایا نہ اس کو، تو غیر ہی اس کو پرموٹ کر رہے تھے سارے۔ تو میں کہ تسی رکھ لو، ایسا یہ دا کی کردا ہے۔ ہمارے کسی جلسے میں کبھی دیکھا ہے آپ نے ایسا پیر؟ ہم سنی علماء جتنے بھی الحمدللہ کام کرنے والے، وہ ایسے جانوں کو دعوت تو ایسے ہی آپ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے مہربانی کریں، مقتدا رہنما وہ بندہ ہوگا جس کے پاس کوئی چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی انہی پہ پڑے گا۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کے پاس، فرشتے ان کی پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھی بھیجیں گے۔ آیت نمبر 35 سے ہر دور کے کفار اور مشرکین کا ایک عذر لنگ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ہم تو پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ ایک استاد اگر نالائق شاگرد کو فیل کرتا ہے تو یہ اس کی خواہش نہیں یا رضا نہیں ہوتی، بلکہ قانون کا تقاضا ہے۔ اگر وہ صحیح پرچہ نہیں دے گا تو پھر اسے فیل کیا جائے گا، اور مشیت الہی کا قانون بھی اسی طرح سے۔ آیت نمبر 36 سے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی دعوت دی اور طاغوت سے روکا۔ جس کے نصیب میں ہدایت تھی وہ ہدایت پا گئے، اور جو بدبخت تھے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، اور آپ خود ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر کتنے حریص ہیں۔ اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا۔ کفار کی قسمیں کھا کر وقوع قیامت کا انکار پر بتایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ یہ جتنی مرضی قسمیں کھائیں پر قیامت ضرور آئے گی۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلالت کا اس طرح بیان کیا کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے کون سے
تو فیکون، اللہ کن فرماتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 41 میں مہاجرین کے لیے دنیا میں بہترین ٹھکانے اور آخرت میں بڑے اجر کا بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور حقانیت کے واضح دلائل اور کتابیں بھی بھیجیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکامات وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف اتارے گئے۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ نہیں جانتے جو تم، وہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ لوگوں جس بات کا پتہ نہ ہو وہ کس سے پوچھو؟ جسے پتہ ہے۔ آیت نمبر 45 سے فرمائے کہ اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے کفار کو اللہ کے عذاب سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے جو ان کے پاس کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 48 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے، ہر چیز عبادت کر رہی ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ جو دائیں اور بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں، ورنہ اسے کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ہر چیز میں اس کی مملکت ہونے، ہر نعمت اس کی طرف سے ہونے اور اللہ کی اطاعت لازمی ہونے کا بیان ہے، اور مشرکین کا مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی جڑاب میں گڑ گڑانے اور مصیبت دفع ہونے کی صورت میں دوبارہ شرک کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 56 میں کفار کا اللہ کے دیے ہوئے مال سے بتوں کے لیے حصے مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 57 سے بتایا کہ مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 60 میں گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے جلد پکڑ نہ کرنے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ لوگوں کو فوراً پکڑتا تو زمین میں کوئی جاندار باقی نہ رہتا، فوراً گناہ پہ پکڑ لیتا، اور فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے نہ ہونے والی مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، اور دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے، ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور اسی میں خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندی کی طرح چمکتا ہوا شفاف اور سفید اور پاکیزہ دودھ بھی بن جاتا ہے۔ ایک ہی چیز وہ کھا رہے ہیں، تو رب فرماتا ہے میں نے ان کے معدے میں ایسا کارخانہ لگایا ہے کہ کئی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے رزق اور میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 68 سے شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا کیا ہے۔ پھر شہد کی مکھی طرح طرح کے پھلوں کا رس چوس کر آتی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے، اور جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ آیت نمبر 70 میں انسان کی پیدائش، وفات اور بڑھاپے کے طاری کرنے کا اللہ کی طرف سے ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 تا 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت عطا فرمائی، بعض کو پیسے زیادہ دیے، بعض کو پیسے کم دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے، پھر بیٹوں اور پوتوں یعنی اولاد کی نعمت عطا کی اور پاکیزہ رزق عطا کیا، پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے۔ آیت نمبر 75 سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک مجبور اور بے اختیار غلام ہے
جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، وہ ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص گونگا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو راہ راست پر ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب بے اختیار اور با اختیار، بے فیض اور فیض دینے والے بندے برابر نہیں ہو سکتے تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ سال پہلے، مہینہ پہلے پتہ چلے گا، پلک جھپکنے یا اس سے بھی پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ آیت نمبر 79 میں فرمایا جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں انہیں اللہ ہی تو ہے جو بغیر کسی سہارے کے فضا میں قرار عطا کرتا ہے۔ جہاز کے پاس کوئی سہارا ہوتا ہے؟ اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا؟ بس پھر یاد آنا چاہیے کہ رب بڑی قدرتوں والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے۔ آیت نمبر 80 میں آرام دہ گھروں، جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کی اون، پشم اور بالوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے۔ چیزوں کے سایہ کرنے، پہاڑوں میں پناہ گاہوں، گرمی اور جنگ سے بچانے والے لباس جیسی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار۔ آیت نمبر 86 سے فرمایا کہ مشرکین جن معبودوں کو پوچھتے ہیں کل بروز قیامت وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کو جھوٹا ثابت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں گے۔ ان کو دوہرا یعنی اپنے کفر کا اور دوسروں کو حق سے روکنے کا عذاب ملے گا۔ پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ یعنی اس دور کے نبی اور رسول کو پیش کریں گے، اور اے رسول کریم علیہ السلام ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیا تھا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کی گواہیوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ آیت نمبر 90 میں قرآن مجید کی آیات جامع الاحکام میں سے ایک آیت جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا، قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا، دنیاوی فائدے کے لیے، دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ بھی کچھ وقار بنا کے پھر اپنا وقار ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے وعدے کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی گئی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں، صرف اپنے دوستوں پر اور مشرکوں پہ چلتا ہے، پکے مومنوں پہ تو اس کا زور چلتا ہی نہیں۔ آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی ہرزہ سرائی کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جو نازل کرتا ہے۔ بعض آیات قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہ جائے، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے بعض حکم آئے تھے، جیسے شروع میں حکم آیا تھا کہ ہم نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین اور ہمارا
پھر جب قوت آ گئی بدر کے اندر تو پھر فرمایا حرد المومنین علی القتال، بابو مومنوں کو تیار کریں کہ وہ ان کے ساتھ قتال کریں۔ تو اب کافر اعتراض کرتے تھے پہلے حکم اور تھا تو بعد میں اور تھا، تو یہ حکم ایک ہی ہے، بس اللہ اپنی حکمت کے ساتھ اسے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 103 میں بتایا کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت کے حامل قرآن کا معجزہ کفار کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو یہ کہنے لگے کہ ان کو کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے اور جس شخص کی طرف انہوں نے سکھانے کی نسبت کی وہ اجمی ہے۔ کہنے لگے کوئی دور سے آ کے سکھاتا ہے، تو فرمایا قرآن عربی اور سکھانے والا، تو یہ تمہاری بات ہی بڑی بیوقوفوں والی۔ آیت نمبر 106 میں ایک حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے، ان کے ہاں قید ہو جائے اور کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، اگرچہ عزیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، مگر پھر بھی کم ہمت لوگوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر دل میں ایمان پر قائم ہے تو جان بچانے کے لیے کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ یعنی دونوں باتیں بیان کر دیں کہ ڈٹ جاؤ گے تو درجہ بڑا ہے، لیکن اگر جان بچانے کے کلمہ کفر کہہ دو گے تو اللہ سزا نہیں دے گا۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی، ہر طرف سے اطمینان تھا، ہر جگہ سے بستی والوں کے لیے کشادہ روزی آتی تھی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کو ایک عذاب کی صورت میں مسلط فرمایا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے تو شکر کرنے کی بجائے غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال اور طیب رزق سے کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے 4 قطعی حرام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر کوئی حالت مجبوری میں ہو اور جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو تو محض جان بچانے کی حد تک ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 119 میں ایک بار پھر اس رعایت کا بیان ہوا ہے کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر سچے دل سے توبہ کر کے نیکی پر کار بند ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 120 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کریمہ کا بیان ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم اور شرک سے دور تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا تھا، انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں ہوں گے۔ اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کے ناموں کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور پھر اسی مقام پر یہ بھی بتایا کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے۔ اہل جنت کے دل کینوں سے آج جو بندہ دکان کھولے وہ ذرا سامنے والے کو غور سے دیکھے، کینا تو نہیں سامنے والی دکان کا۔ آج بھائی سگے بھائی کو دیکھے کہ کینا تو نہیں، تو جنتی ہونے کی موٹی سی علامت ہے، اگر سینہ پاک ہے تو بندہ جنتی ہے، اور اگر اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر مسئلہ دور کر لے تو اللہ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اعزاز و اکرام کے سائے ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے یہ جو کینے سے پاک ہے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور اور رحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یعنی خوف اور امید دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ چند آیات میں حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہ پہلے بھی میں شاید کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ جب وہ آئے تھارے فرشتے انسانی شکل میں،
اس کی تفصیل گزر گئی. آیت نمبر 49